بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں، مسلمان اے مسلمان، اے شریعت مصطفیٰ کے تابع فرمان، جان کے سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ توحید عبادت یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کو ذات خدا کے علاوہ عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، صرف اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ توحید افعال یہ ہے کہ سارے جہاں میں مؤثر حقیقی اسی کو سمجھا جائے۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر وجود نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اسباب کا انکار کر دیا جائے اور سبب کی تلاش نہ کی جائے، بلکہ ہمیں یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر سبب کی یہ تاثیر حکم خدا کے تابع ہے۔ وہی ہے جس نے آگ کو جلانے، سورج کو روشنی دینے اور پانی کو حیات بخشنے کی تاثیر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان سے کلام کرنے کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی عظیم نعمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اور آخری نبی عطا فرمائے۔ دین مکمل کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتا کر اپنی رحمت اور نعمت کو اکمل کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کا کام رک گیا، بلکہ اللہ عز و جل نے تا قیامت اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اپنے منتخب شدہ بندے اس ڈیوٹی پر فائز کر دیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک ہر دور، ہر وقت اور تقاضے کے مطابق انبیاء کرام اور رسول بھیجے گئے۔ لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تو کیسے ہر دور کے تقاضوں پر پورا اتر کر اللہ کے دین کو پھیلایا جائے؟ کیا فرشتے آئیں گے؟ کیا ہمیں قرآن پڑھانے، اس کے آداب سکھانے کوئی اور مخلوق آئے گی؟ انسان ہیں تو انسان ہی کو اللہ وسیلہ بنائے گا۔ استاد ہمارا انسان ہی ہونا چاہیے نا، تو سادہ سی بات سمجھنے میں کیا دقت ہے سب کو؟ میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ لیکن جسے عربی نہیں آتی، جس کے پاس صحیح بخاری نہیں ہے، جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو کیا اللہ الہام کے ذریعے سارا علم عطا کرے گا؟ فزکس، کیمسٹری کے لیے رکھو سب استاد، دین تو خود ہی اتر جائے گا۔ ارے صاحب کمال کرتے ہیں، رہبر کی ضرورت ہے ہمیں، استاد کی حاجت ہے، پھر کاہے کا شرک اور کہاں کی غلامی؟ مولا بہت سردی ہے مدد کر، آگ جلائی گئی سردی کم ہوئی، مولا تیرا شکر، بھوک لگی ہے مالک مدد فرما، اٹھ مزدوری کر، پیسہ کما، کھانا خرید کر کہا، منو سلوا تو اترنے سے رہا۔ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے رزق کے لیے، جبکہ وہ اللہ واللہ خیر الرازقین ہے۔ کچھ جوہلا کی وجہ سے اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر کے اپنی آخرت مت خراب کریں، کیونکہ ان کی شانیں تو رب نے بلند فرما دی۔ اپنی فکر کریں جناب۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں۔ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور اپنے چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں اچھے اور برے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی کا بڑا دخل ہے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، صحبت سالے ترا سالے کند،
صحبت طالح ترا طالع کند، اچھی صحبت تجھے نیک اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اردو کی ایک مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور انگریز بھی یہی کہتے ہیں A man is known by the company he keeps۔ آج کل اہل تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی مجلسوں اور صحبتوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے اور ان سے بے رغبتی کی وجہ سے کامل اور حقیقی دین جو قلب و جگر میں پیوست ہو بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ اہل اللہ اور اہل اصلاح و فلاح کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی انسانیت سیکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت و ہمدردی اور خیر خواہی کی تعلیم ملتی ہے۔ بغض و حسد، کینہ و عداوت، ناشکری اور تکبر جیسے مہلک امراض سے دل پاک و صاف ہو کر اس کی جگہ تواضع و عاجزی اور صبر و شکر اور قناعت جیسے عمدہ اخلاق سے دل منور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صالح ہم نشین کی مثال عطر فروش کی طرح ہے، اگر وہ تم کو عطر نہ بھی دے تب بھی اس کی خوشبو تم کو پہنچ کر رہے گی، اور برے ہم نشین کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، اگر اس کی چنگاری تم کو نہ بھی جلائے تب بھی اس کا دھواں تم کو ضرور لگے گا۔ ہر زمانے کا صالح وہ ہے جو حرام و ناجائز کاموں سے بچتا ہے، دیانت دار، سچا اور پرہیزگار ہو، آخرت کی طرف راغب ہو، شریعت کا پابند اور متبع سنت ہو۔ بس ایسوں کی صحبت و مجلس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ کسی عام انسان کی عزت بھی اللہ کو عزیز ہے تو پھر وہ جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں ان کی عزت و قدر اللہ کے ہاں کس قدر ہوگی۔ ایک سادہ سی بات کہی ہے، شاید کہ دل میں اتر جائے، بے شک ہدایت اللہ کے پاس ہی ہے۔